اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ڈائس پر تشریف فرما ضلعی سطح کے جماعت کے ذمہ داران، اس پروگرام میں شریک خواتین و حضرات، شہر کے دانشوروں، شہر کے علماء اعظام، نوجوان دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں اور پیارے بچوں، مجھ سے کہا گیا کہ حالات حاضرہ اور ہمارا لاہی عمل، ہمارا کرنے کا کام، مسلمانوں کی ذمہ داری، اس پر کچھ باتیں کروں۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے میں جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی بھی پین انڈیا، اکراس انڈیا میں گھومتا ہوں، وہاں میری ملاقات ہوتی ہے نوجوانوں سے، اور ورچوئل ورلڈ میں بھی ان کے فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے سے، ٹویٹر سے یا واٹس ایپ کے رائٹنگ سے میں جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان حالات نے کیا اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جن پر ان حالات کو کوئی اثر نہیں ہے، بڑی تعداد ہے، ان کے صبح شام ہنوز ویسے ہی ہیں، ان کی راتیں آباد ہیں، ان کی دکانیں اور چائے خانے نوجوانوں سے بھرپور ہیں، ہاتھ میں ایک گیجٹ موجود ہے جو ورچوئل دنیا میں تو تعلق ہے لیکن ریئل دنیا میں ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ بیوی سے صحیح تعلق ہے، نہ ماں باپ سے صحیح تعلق ہے، نہ بچوں سے کوئی تعلق ہے۔ ورچوئل دنیا میں اپ ڈاؤن پھول یہ سب کرتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن ریئل لائف یا تو فیلڈ لائف ہوتی ہے یا دنیا میں اعتبار سے کچھ کما لیتے ہوں گے، لیکن امت کے حوالے سے کوئی ان حالات کا اثر ان پر نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ ہے۔ امت کا ایک دوسرا طبقہ ہے جو چھوٹا سا طبقہ ہے، اس کا حالات کا اس پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وہ مایوس ہے، وہ مغموم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہماری پسپائی ہو رہی ہے، ہم کھدیڑے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کے خلاف بھی محاذ ہے، مدرسوں کے خلاف بھی محاذ ہے، جماعتوں کے خلاف بھی قلم تیز چلتا ہے، مگر ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے۔ شکایتوں کے علاوہ، رونے کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی سلیوشن موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو چھوٹا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ اس سے چھوٹا طبقہ ہے جو یہاں موجود ہے، وہ حقیقت پسند ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ جب پتا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر گرتا نہیں، جب اس دنیا میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس وقت حالات جو گمبھیر ہیں، حالات جو ناگفتگو ہیں، حالات جو شدید ہیں، یہ حالات کا ایک پہلو ایسا لگتا ہے جبکہ اس کا ایک بڑا پہلو بہت ہی خوشگوار بھی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو چھوٹا سا طبقہ یہ مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہاں تک پہنچنے میں بھی ہماری غلطیوں کو عمل دخل ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے بھی ہم ہی کو رول پلے کرنا ہے۔ ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے، ہم کوئی قوموں میں سے قوم نہیں ہیں، ہم ذاتوں میں سے ایک ذات نہیں ہیں، ہم کمیونٹیز میں سے ایک کمیونٹی نہیں ہیں،
ہم اپنے بارے میں سوچنے والے نہیں، ہم اس رسول کی امت ہیں جو انسانیت کے لیے سوچتا تھا. ہم اس کتاب کے علمبردار ہیں جو صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. تو یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں وہی طبقہ ہے جو سینس آف ریسپانسبلٹی رکھتا ہے. ایک بڑا طبقہ جو سینس لیس ہے، ڈی سینسیٹائزڈ ہے. دوسرا طبقہ وہ ایموشنل ہے. اور تیسرا طبقہ جس کے پاس سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، وہ وہی طبقہ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا. قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے حالات کو کیسے دیکھنا چاہیے. حالات کو دیکھنے کا ایک طریقہ وہی ہے جو واٹس ایپ کی آنکھوں سے آپ دیکھیں. واٹس ایپ یونیورسٹی میں آپ فارغ ہوں، پڑھیں. آپ حالات کو میڈیا سے دیکھیں، حالات کو پیپر سے دیکھیں، حالات کو آپ چائے کے دکانوں میں اور چبوتروں میں بیٹھ کر جو گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے جانچیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ حالات یہ ہیں. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ حالات کو ایسا نہیں دیکھا جاتا. حالات کو دیکھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. جن کے پاس قرآنی ایٹیٹیوڈ ہو، قرآنی فہم ہو، قرآن کو جو مرجع مانتے ہوں، مصدر مانتے ہوں، قرآن کو جو بینچ مارک مانتے ہوں، قرآن کی بنیاد پر جو سوچتے ہوں، انہیں قرآن رہنمائی کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس طرح کے سخت حالات سے گزرے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں گزر رہے ہیں. وہ جس طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے ویسے حالات ہم پر ابھی آئے نہیں. وہ جن کٹھن وادیوں سے گزرے ہیں، وہ جن مشکل لمحات سے گزرے ہیں، وہ جو جان گسل وادیوں سے گزرے ہیں، اس کا آپ 10% بھی ابھی تک ہم پر نہیں آیا. ہم واویلا مچاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم رونا روتے ہیں، ہم کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ملک ہمارے لیے دشمن ہو گیا ہے. کیا یہ سچی بات ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی ریاست تھی اس کو بیخ و بن سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پورا عرب امٹ آیا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو، کوئی نام لینے کے لیے باقی نہ رہنے پائے. پہلی مرتبہ تاریخ میں الائیڈ فورسز، عرب کے جتنے قبیلے اسلام دشمن تھے ان سب کو جمع کیا گیا. اور کتنی بڑی فوج تھی اس زمانے کے لحاظ سے، 10,000 کا لشکر جرار تھا. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 تھی. 3,000 کا مقابلہ 10,000 سے. حالات گمبھیر تھے، انتہائی ناگفتگی تھے، انتہائی پریشان کن تھے. لیکن قرآن کا انداز حالات پر تبصرہ کرنے سے پہلے قربان جائیے. قرآن کا انداز ہے رونا دھونا نہیں ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہے، نیگیٹو اپروچ نہیں ہے. قرآن مسلمانوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مسلمانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. چڑھ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، مدینے میں پیس کر رکھ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. حالات کو دیکھنے کا یہ طریقہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ انتہائی تاریک حالات میں بھی روشن پہلو پر نگاہ رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، منور پہلوؤں کو دیکھو. کہا کہ یاد رکھو نعمتوں کو. اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں آ گئیں. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اس مجلس میں، پوچھ لیجئے یہاں قرآن نے جنود کہا. یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں 7، 8، 9 وغیرہ میں، اور آگے احزاب کا لفظ بھی آیا. قرآن میں مترادفات نہیں، الفاظ کو آپ بدل نہیں سکتے. جنود کا مطلب الگ ہے، احزاب کا مطلب الگ ہے. جنوب کا مطلب ہے کمبیٹنٹ فورس، لڑائی کرنے والی فوج.
احزاب میں لڑائی کرنے والی فوج بھی ہو سکتی ہے, نان کمبیٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, پارٹی بھی ہو سکتی ہے, گروپ بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ تم پر جنود آ گئے, فوجیں آ گئیں, اس میں یاد رکھو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, زوردار آندھی چلا دی. کفار و مشرکین اور عرب کے دیگر تمام قوم اور قبیلے جمع ہو کر آئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار کارنامہ انجام دیا. لیڈرز کو رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ آیت تو ہمارے علماء پڑھتے ہیں اور قصہ گوئی کے لیے تو یہ آیت سناتے ہیں, لیکن قرآن نے یہ آیت جہاں نازل کی, بالکل صحیح جگہ نازل کی. وہ شدید ترین حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھو, وہ گھبرائے نہیں, وہ لڑکھڑائے نہیں, ان کے پیروں میں لغزش نہیں آئی, وہ ثابت قدم رہے, جو کرنا تھا وہ کیا. ہمارے بس میں جتنا کچھ ہے وہ کریں, اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے, اس سے پہلے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. یہ غلط خیال ہے لوگوں کا. آپ پہلا اپنا کام کریں, اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں انگریزی میں. پہلے تم کرو پھر میں کروں گا, یہ قرآن کا اسٹائل ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بنی اسرائیل وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا. اصول اللہ کا, پہلے تم کرو پھر میں کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اپنی محنت کرو پھر میں اپنی مدد بھیجوں گا. تم محنت کچھ نہ کرو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو, اللہ سے شکایتیں کرتے رہو, علماء سے, مولویوں سے, مدرسوں سے, جماعتوں سے رونا روتے رہو, ان کے خلاف لکھتے رہو, اللہ کی مدد آ جائے گی. کیسے آ جائے گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول اللہ کا اسوہ دیکھو کہ آپ نے اپنا سا کام کیا. آپ نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ مدینے کے اطراف 6 کلومیٹر لمبا سا خندق کھود دیا, ٹرنچ. باقی پہاڑ ہیں, باغات ہیں, آ نہیں سکتے. شہر کے اندر داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا رسول اللہ نے. بھائی آپ سے جو ہو سکے حالات کو بدلنے کے لیے وہ کیجئے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو. اب خندق خود آ کر دیکھا تو عرب میں ایسا ہوا ہی نہیں. اب مدینے میں چڑھ دوڑنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے, انٹری ہی نہیں ہے. 6 کلومیٹر لمبا, 30 فیٹ وائڈ, 30 فیٹ 30 قدم دور تک گڑھا کھود دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گھوڑا چھلانگ نہیں لگا سکتا, اور 15 فیٹ ڈیپ ہے, یعنی انسان اتر کر ادھر نہیں آ سکتا. میں نے ایک بار اندازہ لگایا, 3000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزانہ کام کیا, 1 مہینے تک کام کیا. اس مٹی کو اٹھانے کے لیے ہر صحابی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے اس میں, ہر صحابی نے ہر دن 1 لوڈ مٹی کو نکالا, 200 CFT. آپ اپنی مسجد بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے لیبررز کو بلائیے, 2 لیبرر مل کر چائے پانی پی کر کام کریں گے اور 1 لاری لوڈ نہیں نکالیں گے. ایک صحابی نے 1 لاری لوڈ پر ڈے, 30 ڈیز کے لیے ایک صحابی نے 30 لاری لوڈ, اور 3000 صحابہ نے مل کر اتنا مٹی کھود کر نکال دیا. یو ڈو یور جاب. دیکھو رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ, جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اس کے لیے رسول کا اسوہ ہے. جسے اللہ پر یقین نہیں, جسے آخرت پر یقین نہیں, وہ تو رونا روتا رہے گا, شکوے شکایات کرتا رہے گا, اور حالات کا گھلا کرتا رہے گا, جزا فضا کرتا رہے گا. رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. تو ہوا یہ کہ جب آئے تو ایک 10,000 کا لشکر آیا اور اس جانب رک گیا, اور ادھر 6 کلومیٹر لمبا خندق کھود دیا گیا. 1 مہینے تک لڑنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے, کر ہی نہیں سکتے. نہ گھوڑا دوڑا سکتے, نہ تیر مار سکتے. بھائی 30 فیٹ وائڈ ہو, تیر ماریں گے تب تک آدمی اپنا پوزیشن چینج کر سکتا ہے. سامنے سے اگر تیر لگ جائے تو بچاؤ نہیں کر سکتا. 30 فیٹ سے تیر آ رہی ہو تو آدمی اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے.
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرو مسلمانوں اس نعمت کو، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر آندھی بھیج دی. 1 مہینے کے بعد زوردار آندھی آ گئی، خیمے اکھڑ گئے، اس کی تنابیں اور چوبیں اکھڑ گئیں، جانور بدک گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، چولہے بجھ گئے، فوج کے اندر ابتری پھیل گئی. آخرکار ابو سفیان نے فیصلہ کیا اب ہم لڑائی نہیں کر سکتے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب گھر کو لوٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کاسمک انٹرونشن کہتے ہیں، آفاقی طور پر اللہ نے تمہاری مدد کی. ہندوستانی مسلمانوں تم بھی سوچو کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آفاقی طور پر تمہاری مدد کی. تمہاری شہریت خطرے میں تھی، کاسمک انٹرونشن ہوا، آفاقی مدد پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور کہا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے فوجیں نازل کر دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، ہم نے تمہاری مدد کی. جانے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا نزول، فرشتوں کی تعداد سے مسلمان ناواقف تھے، لیکن کفار دیکھتے تھے بھائی مسلمانوں کی فوج اتنی بڑی ہے، مسلمانوں کی قوت اتنی بڑی ہے، مسلمان اتنے مضبوط ہیں. آج بھی آپ کے سلسلے میں یہ خیال ہے، اندر کی صورتحال ہم بہتر جانتے ہیں، اندر کی صورتحال سے ہماری واقفیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا بھرم رکھتا ہے. کہ یاد کرو ہم نے تمہارے لیے کاسمک انٹرونشن بھی کیا، اور ہم نے تمہاری مدد کی روب کے ذریعے سے فرشتوں کو نازل کر دیا. اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کی فوج بڑی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ان کی فوج 3000 سے زیادہ نہیں ہے، مگر ان کو لگ رہا ہے کہ 10,000 سے زیادہ مسلمان ہیں. سارے ایجنسیز کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیا مسلمانوں کی تعداد اتنی، لیکن نظر تو آ رہی ہے 10,000 سے زیادہ. کہا کہ یاد کرو پازیٹیو چیزوں کو، حالات کا رونا نہیں، حالات جتنے بھی خراب ہوں اب ان چیزوں پر نگاہ رکھو جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہنچاتا ہے. اس ملک میں اللہ کا احسان ہے، مسلمان سر اٹھا کر جیتے ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں انسٹیٹیوشنز ہم چلاتے ہیں. زکوٰۃ کا اپنا ایک پیرالل نظام ہے. کسی نے لکھا ہے کہ 10,000 کروڑ روپے کی زکوٰۃ سالانہ مسلمان نکالتے ہیں. پوری ایک پیرالل اکانومی مضبوط کرتے ہیں غریبوں کے لیے. رونا تم صرف روتے ہو واٹس ایپ کو دیکھ کر، میڈیا کو دیکھ کر. آج بھی ان گئے گزرے حالات میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول رہا ہے، اور روزانہ لوگ ہیں کہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا سیکھو. دس از پازیٹیوٹی، دس از پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کہ اس ملک میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے مثبت راہیں پیدا کی، جتنے مثبت حالات پیدا کیے، جتنے ہماری قوت نہیں اس کو گنو. منفی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں. تو ایک پازیٹیو آدمی ان چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے جو مثبت ہیں، ایک منفی آدمی صرف نگیٹو چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے. ماں باپ میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جو ماں باپ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہیں. جو ماں باپ نگیٹو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی خرابیاں ہی بیان کرتے ہیں. صحیح طور سے پڑھتا نہیں، بے ڈھنگا ہے، کھائے ہوئے برتن نہیں اٹھاتا، کپڑے نہیں دھوتا، فلاں نہیں کرتا. مائیں بہت شکایتیں کرتے ہیں، باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے. نگیٹو لوگ ہیں جو صرف پرابلمس کو دیکھتے ہیں، پازیٹیو لوگ خوبیوں کو دیکھتے ہیں. قرآن نے ہمیں سکھایا کہ حالات کی خوبیوں پر نگاہ رکھو. کیسے کیسے مدد کی. وہ حالات اتنے خراب تھے، اس مدد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی صورتحال کا اللہ نے نقشہ کھینچا. دنیا کا کوئی مورخ ہی نہیں کر سکتا. جب جنگیں ہوتی ہیں تو دنیا کا مورخ یہ بتاتا ہے کہ دونوں طرف سے فوجیں کتنی تھی، یہ بتاتا ہے کہ دونوں طرف اسلحہ کتنے تھے، یہ بتاتا ہے کہ دونوں طرف لڑائی کتنی ہوئی، کس کا پلڑا بھاری تھا. لیکن کس کے دل کے اندر کیا کیفیت تھی کوئی مورخ نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دلوں کے اندر تمہاری صورتحال کیا ہے.
کہا کہ تمہارے دل کے اندر جو صورتحال تھی جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، عرب میں مدینے کے جیوگرافک لوکیشن کو دیکھو تو اوپر سے بھی فوجیں آ گئیں اور نیچے سے بھی فوجیں آ گئیں، مکہ کی طرف سے اور طائف کی طرف سے بھی فوجیں آ گئیں اور اوپر کی طرف سے بھی فوجیں آ گئیں۔ اس وقت کیا ہوا تمہارا حال؟ اذ زاغت الابصار، تمہارے دیدے پتھر آ گئے، تمہاری آنکھیں لڑکنے لگیں۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آگا کیا مطلب ہے یہ۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ کیا شاعرانہ باتیں ہیں؟ کیا ہے؟ آپ اگر گوگل رکھتے ہو یہیں بیٹھ کر دیکھیے واٹ آر دا سمٹمس آف اینگزائٹی۔ اینگزائٹی ایک بیماری ہے، اضطراب کی بیماری، اینگزائٹی، ڈپریشن۔ اینگزائٹی کے سمبلز تلاش کیجئے، کسی کو اینگزائٹی ہو جائے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ملے گا یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فوکس یور آئیز، تم اپنی نگاہوں کو کسی جگہ نہیں ٹکا سکتے۔ آدمی اینگزائٹی کا شکار ہو تو برابر سے دیکھے گا نہیں، ہوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، آنکھیں اس کی الٹ پلٹ ہوتی رہیں گی، کسی پر نگاہ ٹکا نہیں سکتا۔ کہا کہ تم اس اینگزائٹی کا شکار ہو گئے تھے، تمہارے دیدے پتھر آ گئے تھے، you were not able to focus۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل اڑنے لگے، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ گوگل میں جا کر دیکھیں، سیکنڈ سمٹم یہ بتاتا ہے کہ you will be having a pounding heart، دل کا اچھلنا شروع ہو جائے گا، دھک دھک زیادہ ہو جائے گا۔ اور اینگزائٹی کا پیشنٹ کہتا ہے یہاں امین صاحب یہاں کوئی دبا رہا ہے، گلے میں اگر کوئی چیز اٹک رہی ہے۔ قرآن نے کہا تمہاری یہ صورتحال تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تمہاری بدگمانیاں تھی۔ جو اینگزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو تھاٹ کے اندر ہوتا ہے۔ فون آتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری ماں مر گئی، شاید وہ خبر آ گئی ہے۔ سیڑھی اترتے ہوئے سوچتا ہے کہ کہیں گر جاؤں تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، گرتا بھی ہے وہ۔ نیگیٹو تھاٹ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ سب آپ گوگل آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے، دیز آر دا سمٹمس آف اینگزائٹی۔ تم اس طرح کی حالات کا شکار تھے۔ ہم تو نہیں ویسے ہندوستان میں، صحابہ تو سخت حالات سے گزرے نا، وہ حالات تو ہم پر نہیں ہیں، اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، ہم نے مسلمانوں کو بری طرح سے آزمایا، بری طرح سے آزمایا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا ہم نے مسلمانوں کو۔ کیا آپ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے ہیں؟ کیا آپ شدید آزمائش سے گزر رہے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے حالات کو دیکھنے کا طریقہ کہ ان کو دیکھو، وہ تو بدترین حالات سے گزرے تھے، اس کا کوئی مقابلہ ہم سے نہیں ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اسے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتی۔ جن حالات سے وہ گزرے تھے ویسے حالات تو ہم پر نہیں آئے، اللہ کا احسان ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے اس نے ہمیں ان حالات سے دوچار نہیں کیا۔ ایسے میں کیا کیا؟ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ یہاں جتنے لیڈرز بیٹھے ہیں ان سب کے لیے اسوہ ہے رسول اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے گھبرائے نہیں، حالات کی شکایات نہیں کی، پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آیا، آپ کا دل اڑا نہیں جا رہا تھا، آپ برے برے گمان کے اندر مبتلا نہیں ہو گئے تھے۔ کول رہیں، کمپوز رہیں۔ ذہن پرسکون ہو تو آئیڈیاز آتے ہیں، ذہن متزلزل ہو کوئی آئیڈیا نہیں آتا۔ اور ان حالات کو ایکسپٹ کیجئے کہ یہ حالات ایسے ہی ہیں، ان میں مجھے کیا کرنا ہے یہ طے کرنا ہے۔ رونے سے اور گھبرانے سے تو حالات دنیا میں کبھی نہیں بدلتے، شکایتوں سے تو حالات کبھی نہیں بدلتے، فیس بک کے وال پر لکھنے سے تو کبھی حالات نہیں بدلتے۔ حالات بدلتے ہیں، کمپوز رہیں، آئیڈیاز لے آئیں۔ آپ کول رہیں، کمپوز رہیں، پرسکون رہیں، پر حوصلہ اور پر عزم رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آئیڈیا کرنا، اسٹریٹجی بنانا۔ آپ نے آئیڈیا کیا، ڈسکس کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور بھی بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا۔ اسٹریٹجی بنانا، حالات کو کیسے آپ ڈیل کریں گے، اور یہ اسٹریٹجی بنانا کہ مسلمانوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ بے وقوفی کر جاتے ہیں ہمارے مسلمان، حماقت کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔
یہ رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے. وہ کام کیجئے جس سے کم نقصان ہو, جانیں ضائع نہ ہو, جانوں کی حفاظت کیجئے, اس کی اسٹریٹجی بنائیے. یہ جو کہتے ہیں کہ او ہماری گردن کاٹو, یہ اسوہ نہیں ہے رسول اللہ کا. یہ سب کرتے ہی مسلمان. رسول اللہ کا اسوہ ہے کہ جانوں کو بچاؤ, حفاظت کرو, لاسز کو میٹیگیٹ کرو. آپ نے خندق کھود کر اسٹریٹجی بنائی, اور اس کے بعد محنت کرنا. سارے صحابہ کو اتار دیا اور خود بھی کھٹ میں اترے, گڑھا کھودنے لگے, پتھر توڑنے لگے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر سب کچھ کرنے کے بعد توکل علی اللہ. اس سے پہلے نہیں. منصوبہ بندی کرنا, ایکشن میں آنا, سائیکولوجیکلی کمپوز رہنا, اس کے بعد اللہ پر توکل کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ سب کر دیا تو مسلمانوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ بدل گئی. ادھر 5 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے نفسیات کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ تمہارے دیدے پتھرا گئے, تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے, تم بدگمانیوں کے شکار تھے. اور 5-6 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اب مسلمانوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ جمع ہوئے میدان میں, اسٹریٹجی آپ نے کر لی, کام کر لیا, جب احزاب آ گئے, جب فوجیں آ گئیں, تو مسلمانوں نے کہا ارے یہ تو وہ چیزیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا, جس کا وعدہ رسول نے کیا, اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو آزمائے جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یہ تو وعدے اس نے کیے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ, یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسول کا وعدہ ہے, اور اللہ سچا ہے اور رسول سچے ہیں. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, حالات جب مشکل ہو گئے تو مومنوں کا ایمان بڑھ گیا, ان کی تسلیم اور رضا بڑھ گئی. یہ جو ہندوستان کے حالات ہیں, کیا اس میں آپ کا ایمان بڑھا یا نیچے گیا؟ کیا اس میں آپ خدا کے آگے تسلیم کرنے کا مزاج زیادہ بڑھا یا کم ہو گیا؟ خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں یا خدا کے فیصلوں سے ناراض ہیں؟ صحابہ کا نقشہ اللہ نے کھینچ کر بتا دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا, رسول کا وعدہ سچا, اور اس حالات نے ان کے اندر ایمان کو بڑھا دیا, ان کے تسلیم و رضا کو بڑھا دیا. حالات کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے بھائیو دوستو, خواتین و حضرات. This is how you need to look at the contemporary affairs and issues. جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھنے کا قرآن ہمیں بائناکولر دیتا ہے, ہمیں لینس دیتا ہے, ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے دیکھو حالات کو. اب اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے قرآن نے بتایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. 2 کام نہ کرو, یہی الہی عمل ہے. 2 کام نہ کرو اور 2 کام کرو. 4 کام اللہ نے بتائے. 2 کام نہیں کرنا چاہیے اور 2 کام ضرور کریں. یہ اگر آپ کریں گے تو حالات بدلیں گے. کہا کہ وہن اختیار نہ کرو. وَلَا تَهِنُوا, وہن سے نکلا ہے. وہن کمزوری کو کہتے ہیں, ویکنس کو کہتے ہیں, میکنس کو کہتے ہیں, فراجائل ہونے کو کہتے ہیں, کمزور ہونے کو کہتے ہیں. انی وہن العزم, حضرت زکریا کی دعائیں کہ پروردگار مجھے اس بڑھاپے میں بچہ ہوگا جبکہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کمزور ترین گھروں میں سے مکڑی کے جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے. وہن جو ہے کمزوری کو کہتے ہیں, پسپائی کو کہتے ہیں, ڈی موٹیویشن کو کہتے ہیں, عزم اور حوصلے کو کھو دینے کو کہتے ہیں. وہن یہ نہ کرو, یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, نیگیٹو یہ طریقہ ہے گھبرا جانے کا, ڈی موٹیویٹ ہو جانے کا, اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کا. نہیں, مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا.
اس کے بعد سب سے بڑی قوت ہے ایمان کی قوت. اس سے بڑی کوئی قوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے. فزیکلی سب سے کمزور ترین حالات میں اس وقت تھے. کوئی دنیا کا سہارا آپ کے ساتھ نہیں تھا, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی بچانے کے لیے ایک سنگل بندہ نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کروں. ایک بندہ نہیں تھا دنیا میں. پوری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے زیادہ کمزور ترین دور کوئی نہیں گزرا. آپ غار ثور میں تھے. لا تحزن ان اللہ معنا. کیا کہا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. ولا تہنوا ولا تحزنوا, وہن نہ کرو, حزن نہ کرو. حزن کا ترجمہ تو کیا گیا ترجمے کی کتابوں میں غم نہ کرو, لیکن اصل میں دوستوں اور ساتھیوں جتنے نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کے لیے لفظ حزن کافی ہے. انسان کو نیگیٹو ایموشن نیچے لے جاتے ہیں. اینگر ایک نیگیٹو ایموشن ہے, فیئر ایک نیگیٹو ایموشن ہے, سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن ہے, گلٹ فیلنگ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, ہرٹ فیلنگ ایک نیگیٹو ایموشن ہے. یعنی غصہ کرنا, مایوس ہو جانا, ڈر جانا, احساس جرم کے اندر مبتلا ہو جانا, یا یہ کہ صاحب ہمارے دل مجروح ہو گئے, ہمارے جذبات مجروح ہو گئے, اس نے فلاں طریقے سے لکھ دیا, اس نے فلاں کام کر دیا. کیا آپ کا اسلام اتنے کمزور بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے کہ کوئی نامعقول آدمی کوئی بات کہہ دے تو اس سے آپ کے پورے اسلام کے فاؤنڈیشن ہل جائیں گے؟ یہ جو ہم نے اسلام کو کمزور بنا کے رکھا ہے. حزن کہتے ہیں تمام نیگیٹو ایموشنز انسان کو نیچے لے جاتے ہیں, ایٹ پرسنل لیول, ایٹ بزنس لیول, ایٹ فیملی لیول, ایٹ کمیونٹی لیول. جب بھی آپ نیگیٹو ایموشن کا شکار ہوں گے, ذاتی زندگی میں فیل ہوں گے, خاندانی زندگی میں فیل ہوں گے, تجارت میں آپ فیل ہو جائیں گے, اور بحیثیت امت فیل ہو جائیں گے جب بھی آپ نیگیٹو ایموشن کا شکار ہو جائیں گے. ہم تو بہت نیگیٹو ایموشن والے لوگ ہیں. بہت جلدی غصہ آتا ہے, بہت جلدی چڑچڑا جاتے ہیں, بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. گھر میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم, تجارت میں بھی اسی لیے فیل ہو جاتے ہیں. نیگیٹو ایموشن والے ہمیشہ فیل ہوتے ہیں. کہاں دو کام نہ کرو, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, اپنی قوت کا صحیح اندازہ لگاؤ کہ خدا تمہارے ساتھ ہے, اور دوسرا نیگیٹو ایموشن کا شکار نہ ہو. دو کام نہ کرو, دو کام کرو. قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. دو کام کرو. یعنی نفسیاتی طور پر دو چیزیں انسان کو نیچے لے جاتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لمیٹنگ بلیف, ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھیں, ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ بھائی وی کانٹ ڈو دس, دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, اب ہماری امت پس جائے گی. دس از کالڈ از لمیٹنگ بلیف. پرسنل لیول پر لمیٹنگ بلیف انسان کو مختصر کر دیتا ہے. اور دوسرا نیگیٹو ایموشن. دو چیزیں, دیز ٹو تھنگس پیگ یو ڈاؤن, نیچے کھینچ لیتی ہیں یہ دونوں چیزیں. دیز ٹو نیگیٹو تھنگس ڈو ناٹ الاو یو ٹو فلائی ہائی, اوپر اڑنے کے لیے موقع نہیں دیتے. اور دو چیزیں کرنے کے لیے کہا. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. اسٹرگل جو لوگ کرتے ہیں, کوشش جو لوگ کرتے ہیں, انڈیورس جو لوگ کرتے ہیں, منصوبہ جو بناتے ہیں, پلاننگ جو کرتے ہیں, گول سیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں, وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. جن کے پاس کوئی گول ہی نہیں زندگی میں, وہ کامیاب نہیں ہوتے. ایک طالب علم کے پاس گول ہی نہ ہو تو وہ کیا نمبر اسکور کرے گا, وہ کیا بنے گا؟ ایک تاجر کے پاس گول ہی نہ ہو کہ مجھے کتنا بڑا تاجر بننا ہے, میرے بزنس کو کہاں سے کہاں تک لے جانا ہے, if he doesn't have a goal تو پھر وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. اگر باپ اور ماں کے حصے سے آپ کے پاس کوئی گول ہی نہ ہو بچوں کی تربیت کے لیے, تو بیل بکری کے گھروں میں, بیل بکریوں کے پاس جیسے ان کے بچے پل جاتے ہیں, ویسے ہمارے گھروں میں بھی بچے پل جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ایز اے فادر مجھے کیا کرنا ہے, ایز اے مدر مجھے کیا کرنا ہے. when you don't have a goal you are not going to succeed. آپ کی کامیابی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ گول سیٹ کرو, جاہدو, اسٹرگل کرو, جد و جہد کرو, تم سے جو ہو سکے اسٹرگل کرو, کوشش کرو, سیکھو, پلاننگ کرو, لرننگ کرو, لوگوں کے پاس جاؤ, منصوبہ بندی کرو, غور کرو, آبزرویشن کرو, سیکھو, کام کرو. کام نہیں کریں گے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے حالات کو بدل دے آپ کے حق میں, کیسے ہوگا؟
قرآن کہتا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈرائیونگ کوشچن. ہیڈ کے اندر ایک سوال رہتا ہے, مجھے بڑا بننا ہے, مجھے اچھا باپ بننا ہے, مجھے اچھا مقرر بننا ہے, مجھے اچھا مصنف بننا ہے, مجھے کامیاب تاجر بننا ہے. یہ ڈرائیونگ کوشچن ہیڈ کے اندر ہے تو یو آر گوئنگ ٹو بی اے سکسیسفل پرسن. ذاتی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, تجارت کی زندگی میں اور قومی زندگی میں یہ پیدا کرو. ڈرائیونگ کوشچن ہیڈ کے اندر لے آؤ. اور دوسری چیز وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور دنیا میں جو انسان بھی ترقی کرتا ہے مسلمانوں کے غیر مسلم, اس کے پاس ویلیوز ہوتے ہیں. ویلیوز ہو, لو ہے, کیئرنگ ہے, شیئرنگ ہے, انوویشن ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن ہے. الگ الگ جگہ الگ الگ ویلیوز ہوتے ہیں. ویلیوز ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس ویلیوز نہیں, صرف پیسے ہی ہو, تو وہ 2-4 پروجیکٹ کے بعد فیل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا ویلیو, سب سے بڑی قدر صبر ہے. صبر کا مطلب جھکنا نہیں, دبنا نہیں, ڈرنا نہیں اور بکنا نہیں اور پیچھے نہیں ہٹنا. اپنے کام کی طرف آگے بڑھتے چلے جانے کا نام صبر ہے. تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے یہ 2 ایٹیٹیوڈ پیدا کرو. ایک ہے ڈرائیونگ کوشچن, ایک ہے ویلیوز. یہ 2 چیزیں اوپر لے جاتی ہیں اور 2 چیزیں نیچے لے جاتی ہیں. یہ 2 چیزیں پیدا کرو. ڈرائیونگ کوشچن ہیڈ کے اندر پیدا کرو اور ویلیوز اپنے آپ کے اندر اپناؤ. تب تمہاری ترقی ہوگی, تب تمہارے لیے کامیابی ہے, تب حالات بدلیں گے. یہ نہیں کرے ہوئے تو حالات نہیں بدلیں گے. خواتین و حضرات, میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں. میں نے بتایا کہ حالات کو قرآن کی عینک سے دیکھنا چاہیے, اور صحابہ کرام جن حالات سے گزرے وہ ہمارے سامنے قرآن نے نقشہ پیش کیا, اور ان کی نفسیاتی کیفیات پہلے کیا تھیں, بعد میں کیا تھی, یہ بھی معلوم ہو گیا. اور 2 کام نہیں کرنا چاہیے اور 2 کام کرنا چاہیے, قرآن نے ہمیں بتایا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا